السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 کی تفسیر جاری ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا تھا وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ جملہ کہیں گے اس کو کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے کر کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہاں جو ہے کہ وضاحت کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ ہم اہل سنت و جماعت اولیاء کرام کے ایصال ثواب کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں اولیاء کرام کا نام شامل کیا جاتا ہے، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کسی بھی ولی کے نام کے ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کا نام بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے تو اللہ کے ولیوں کے نام پر بھی یہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ بھی حرام ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، ورنہ تو جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے والا یہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد جانور کو ذبح کرتا ہے۔ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد نیاز کریں گے یا جو کچھ بھی غریبوں کو کھلائیں گے تو اس کا جو بھی ثواب ہوگا وہ اللہ کے ولی جس کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں ان کو پہنچ جائے، جس ولی کو ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ کوئی ناجائز و گناہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ ذبیحہ حرام نہیں ہوتا بلکہ جائز ہی رہتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کرتا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگرچہ اولیاء کرام کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کرتا ہے۔ اور کسی مسلمان کے بارے میں شرعی ثبوت کے بغیر یہ کہنا کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا یہ بدگمانی ہے، اور کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اور حتی الامکان یعنی جہاں تک ہو سکے اس کے قول اور فعل کو صحیح وجہ پر محمول کرنا واجب ہے۔ یعنی مسلمان اگر کوئی بات کہتا ہے، مسلمان کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جو جائز ہے اس کو بھی حرام قرار دے دیا جائے۔ اور ذبح کے معاملے میں دل کے ارادے پر اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ قائل اپنے ارادے کی تصریح نہ کرتے کہ آدمی کون سی نیت کے ساتھ ذبح کر رہا ہے وہ خود بیان نہیں کر دے گا تو سامنے والے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں دل کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اور اگر بالفرض بعض ناسمجھ احمقوں پر یعنی بے وقوفوں پر شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت بھی ہو جائے کہ انہوں نے غیر اللہ کے نام کا نام لے کر جانور ذبح کیا اور اس ذبح سے معاذ اللہ ان کا مقصود غیر خدا کی عبادت ہے تو کفر کا حکم صرف انہی پر ہوگا، ذبح کرنے والوں پر ہوگا۔ ان کی وجہ سے عام حکم لگا دینا اور باقی لوگوں کی بھی یہی نیت سمجھ لینا یہ باطل اور غلط ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس پر بدگمانی حرام اور ناروا ہے، اور خود سے بنائے ہوئے ذہنی تصورات پر یعنی خود کی سوچ اس کی بنیاد پر کسی مسلمان کو معاذ اللہ کفر کا مرتکب سمجھ لینا، اللہ تعالیٰ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دینا ہے، اور تکبیر کے وقت جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا اسے باطل اور بے اثر ٹھہرانا ہرگز صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا اس جانور کو کھانا چاہیے، وہ حلال ہے۔ اور ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں اگرچہ ایصال ثواب کے لیے ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرتے ہیں، اس جانور کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ حلال ہے۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں شریعت مطہرہ نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم فرمایا، باطن کی تکلیف نہیں دی، تو جب تک اس نے اللہ تعالیٰ کا نام پاک لے کر ذبح کیا تو جانور کا حلال ہونا واجب ہے کہ دل کا ارادہ جان لینے کی طرف ہمیں کوئی راہ نہیں، کہ اندر کیا ہے وہ ہم جان بھی نہیں سکتے۔ تو اس مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل اور دلائل جاننے کے لیے فتح رضویہ کی 20ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ سبل الاصفیاء فی حکم ذبائح للاولیاء مطالعہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رسالے کے اندر دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ اولیاء کرام کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ اب آیت کریمہ میں ایک اور جملہ ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو مجبور ہو جائے، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، جو آیت کریمہ کے اس سے پہلے والے ٹکڑے کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ تم پر حرام ہے مردار اور خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو مجبور ہو جائے، مضطر ہو، تو اس کی اور وضاحت کرتے کہ مضطر یعنی مجبور، جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، مجبوری کی صورت میں یہ حرام چیزیں بھی کھانا حلال ہو جاتا ہے، اور وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہو، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر مجبور کرتا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ ہلاکت کا خوف نہ رہے، بلکہ اتنا کھانا فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جنگل میں چلا گیا، ریگستان میں یا ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں اب کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے کہ اب اگر کوئی جو ہے کہ کھانا نہیں کھائے گا یا کوئی پینے کی چیز نہیں پیے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب اس کے پاس کوئی بھی حلال چیز موجود نہیں ہے، موجود ہے تو حرام چیز موجود ہے، جیسے مردار موجود ہے یا مان لیجئے کہ شراب موجود ہے، تو جان بچانے کے لیے ان چیزوں کا اتنا استعمال جائز ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خوب پیٹ بھر کے وہ شراب پی لے یا خوب پیٹ بھر کے حرام کو کھا لے، نہیں، بلکہ جتنا کھانے سے جان بچ جائے گی اتنا ہی کھانے کی اس کو اجازت ہے، اور جتنا وہ شراب جیسے مثال کے طور پر پینے کی چیز ہے تو جتنا شراب پینے سے اس کی جان بچ جائے گی اتنا ہی پینے کی اس کو اجازت ہوگی۔ تو اسی طرح ایک اور صورت یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں پر مثال کے طور پر کوئی دشمن ہے اور وہ دشمن مجبور کر رہا ہے شراب پینے پر، مثال کے طور پر کسی مسلمان بھائی کو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کوئی غیر مسلم یا کوئی دشمن مجبور کر رہا ہے شراب پینے پر، اور اس کے پاس بندوق ہے اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تو نے شراب نہیں پی تو میں تجھے گولی مار دوں گا، اور اسے اندیشہ ہے، مسلمان بھائی کو اندیشہ ہے کہ وہ گولی مار بھی دے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر شراب پینے کی اجازت ہوگی، وہ مجبوری والی صورت ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں حرام چیزوں کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غفور الرحیم، یعنی بخشنے والا مہربان، کہ حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اجازت دینا اور اس سے معاف رکھنا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی دلیل ہے، اس لیے آیت کے آخری حصے میں مغفرت اور رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 174 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لیتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کافروں کے ایک گروہ مشرکین کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد اب دوسرے گروہ یعنی یہودیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنے والا تھا، اور دوسرا گروہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یعنی یہ کیوں نازل ہوئی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہودیوں کے سردار اور علماء یہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، یعنی یہودیوں کا یہ گمان تھا، وہ جانتے تو تھے کہ نبی آخر الزمان ایک نبی ایسے آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ خاتم النبیین، ان کی یہ شان ہوگی، ان کی یہ علامتیں ہوں گی، ان کی یہ نشانیاں سب جانتے تھے، اور سب نشانیاں انہوں نے حضور کے اندر پائی بھی تھی،
لیکن کیا تھا معاملہ؟ یہی تھا کہ وہ تو پہلے سے ذہن بنائے ہوئے تھے، انہوں نے تو یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ نبی ہمارے اندر سے ہی ہوں گے، ہمارے درمیان سے ہوں گے، ہم میں سے ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے، یعنی عرب میں سے مبعوث فرمائے گئے، تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، اور ان یہودی سرداروں اور علماء کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف یہ سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی، سرداری جاتی رہے گی۔ تو اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی، اور توریت و انجیل میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت، آپ کی خوبیاں، آپ کی نشانیاں، آپ کی علامتیں اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے وہ ساری چیزوں کو چھپا دیا، اب لوگوں سے بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ یہودی علماء تھے، یہ اپنی سرداری کے چھن جانے کی وجہ سے دنیا کی معمولی دولت کی لالچ میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ تحفے، تحائف اور ہدیے، نذرانے وغیرہ سب بند ہو جائیں گے، اور حسد و جلن کی وجہ سے انہوں نے پھر جو توریت اور انجیل کے اندر جو نشانیاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اس طرح کے طرز عمل پر فرما دیا گیا کہ ذاتی مفادات یعنی خود کے فائدے کے لیے، مال دنیا اور عیش و آرام کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے احکام، عظمت و شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چھپانے والے مال و دولت سے اپنے خزانے نہیں بھر رہے، بلکہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کہ یہ حرکات انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گی۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے شرف سے محروم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، رحمت الہی ان سے دور ہوگی، بلکہ یہ اللہ کی لعنت میں ہوں گے، کفر و معصیت کی گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور انہیں کسی بھی طرح گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، یعنی کتاب میں بات تو لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، لیکن کسی کو پڑھنے نہ دیا جائے، اور نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے اور نہ دکھایا جائے۔ اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے، جیسے ابھی بھی ہوتا ہے نا، قرآن کی آیتوں کی غلط تعویلیں کی جاتی ہے، جو اس کا حقیقی مفہوم ہے اس کو بدل کر پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر بتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہاں بتوں کا ذکر ہے، غیر اللہ کو پکارتے ہیں یعنی بتوں کو پکارتے ہیں، اور وہاں پکارنے سے مراد کیا ہے؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر وہ مجسموں کی، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں کو ہمارے دور کے کچھ اس طرح کے لوگ ہیں بد مذہب، جو معاذ اللہ اس کو اولیاء کرام پر فٹ کرتے ہیں، یعنی من دون اللہ سے وہ اولیاء کرام کو مراد دیتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اب اولیاء کرام کو پکارنا بھی شرک ہے، اور یہ بھی معاذ اللہ یہ ناجائز و گناہ، اس طرح کے کام وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ تعویل غلط ہو جاتی، اور اس طرح آیتوں کے مطلب کو بدل کے پیش کیا جاتا ہے، اور کتاب کے اصل معنی پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہودی ہر طرح کی تعویلیں کرتے تھے، اور ابھی تک بہت سے لوگوں میں اس طرح کا طرز عمل جاری ہے۔ قرآن پڑھ کر توحید الہی کی غلط تشریح کرنا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو چھپانا، ان کے معانی کو بدل دینا، پردے اور سود وغیرہ کے بارے میں آیتوں کے معانی میں تحریف کر دینا یعنی تبدیلی کر دینا، سب اسی فعل حرام میں داخل ہے۔ آیت نمبر 175 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار۔ ابھی ان کی صفات بیان کر دی کہ یہ لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، اب ان کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور بخشش کے بدلے میں عذاب خرید لیا، تو یہ کتنا آگ کو برداشت کرنے والے ہیں، یعنی ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یہ آگ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خریدا، فرمایا کہ یعنی جو ہدایت و مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے، اس کے چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ ضلالت یعنی گمراہی اور عذاب خرید لیا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت و مغفرت تھی اور پھر انہوں نے اسے بیچ دیا، یعنی انہوں نے ہدایت اور مغفرت کو اختیار ہی نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر ان کو ہدایت یافتہ کہا جا سکے، یعنی ہدایت کو اختیار ہی نہیں کیا اور کوئی مغفرت والا کام ہی نہیں کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے، اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اس بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے، بخشش، اور سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز عذاب ہے۔
تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جب ان کا حال یہ ہے تو لا محالہ یقینی طور پر دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں اور گھاٹے میں یہی لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا، کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے، حضور کے اوصاف، حضور کی صفتیں، علامتیں، نشانیاں سب جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات اور شکوک کو زائل کرنے میں عظیم ثواب۔ یہ جانتے بھی تھے کہ اگر حضور کی علامتیں بیان کر دیں گے لوگوں کے سامنے، حضور کی خوبیاں بیان کر دیں گے اور حضور کی نعت و صفت جو توریت و انجیل کے اندر ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان ساری چیزوں کو چھپایا، تو اس میں بڑا ثواب تھا۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانے میں اور ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے، یہ بھی وہ لوگ جانتے تھے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو یقینی طور پر انہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا۔ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ حضور کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لوگوں کو رغبت دلاتے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، لیکن بجائے اس کے ان لوگوں نے مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو چھپایا۔ آیت نمبر 176، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی مخالفت اور ضد میں ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یا توریت شریف ہے۔ پہلی صورت میں یعنی اگر قرآن مجید مراد لیں تو یہاں پر اختلاف سے مراد نہ ماننا ہوگا، کیونکہ اختلاف کیا یعنی قرآن کو نہیں مانا۔ اور دوسری صورت میں یعنی اگر توریت مراد لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ صحیح طور پر نہیں مانا۔ توریت کو ماننے کا دعویٰ تو وہ لوگ کرتے تھے، یعنی یہودی تو کہتے تھے کہ توریت ہماری کتاب ہے، ہم توریت کو مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان، لیکن صحیح طور پر ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ اگر حقیقت میں وہ توریت پر ایمان رکھتے ہوتے تو حضور پر ایمان لے آتے۔ توریت میں چونکہ حضور پر ایمان لانے کا حکم بھی تھا، توریت میں حضور کی خوبیاں بھی، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا توریت پر بھی ایمان نہیں، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل ہی نہیں مانتے تھے اور توریت کو ماننے کے دعوے دار تھے مگر صحیح طور پر نہیں مانتے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، اس صورت میں کتاب سے قرآن ہی مراد ہوگا، اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، یعنی مشرکین مکہ قرآن کو شعر و شاعری کہتے تھے، اور بعض معاذ اللہ قرآن کو جادو کہتے تھے، اور بعض کہانت کہا کرتے تھے۔ یہ کہانت جو ہے کہ ایک طرح کا علم ہوتا ہے جو مطلب مستقبل کی باتیں کچھ لوگ بتا دیتے ہیں، یعنی جیسے ابھی نہیں، اس زمانے میں غیروں کے اندر وہ جیوتشی ہوتے ہیں، ستاروں کا علم رکھتے ہیں اور ستاروں کو دیکھ کر، ستاروں کے چال وغیرہ دیکھ کر یہ آنے والے واقعات کی خبر دے دیا کرتے ہیں یا خوابوں کی تعبیریں وغیرہ بتایا کرتے ہیں، تو اس علم کو کہانت کہا جاتا ہے۔ تو معاذ اللہ کفار و مشرکین نے قرآن کو کہانت بھی کہا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ بہت بڑی آیت کریمہ ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرانے میں خرچ کرے اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، یعنی وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، اور مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس آیت کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔